محبت، معاہدہ اور تم۔ شہر لاہور کی سڑکوں پر رات کا سیاہ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تیز بارش کی بوندیں شیشوں پر شور مچا رہی تھیں، لیکن ہوٹل کے اس پرشکوہ ہال کے اندر کا ماحول کسی گرم تندور کی مانند تپ رہا تھا۔ ببلی نے گھبرا کر اپنے گلے کا دوپٹہ تھوڑا ڈھیلا کیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور اس جسم کے اندر عجیب سی تپش اور بے چینی سرایت کر رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، کوئی میری مدد کرو۔ ببلی نے کانپتی ہوئی آواز میں خود کلامی کی، لیکن ہال کی تیز میوزک اور کہکہوں کے شور میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کی نام نہاد دوست نے اسے پینے کے لیے جوس کا گلاس تھمایا تھا۔ ببلی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس جوس میں کوئی سخت نشہ آور دوا ملائی گئی تھی۔ اس کی عقل کام کرنا بند کر رہی تھی۔ اس کا جسم اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ کسی طرح اس دم گھٹتے ہال سے باہر نکل کر لفٹ کی طرف بڑھی۔ اس کا مقصد صرف کسی محفوظ جگہ پہنچنا تھا، لیکن نشے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ راہداری کے کمروں کے نمبر بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کمرہ نمبر 302 کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ ببلی نے بے دھڑک اس دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ شیشے کے بڑے دروازے سے باہر بارش کا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہیں ڈریسنگ میرر کے سامنے ایک لمبا، شاندار اور روبدار شخصیت کا حامل شخص کھڑا تھا۔ عمیر خانزادہ، خانزادہ انڈسٹریز کا واحد وارث اور CEO، اپنی ٹائی کی گرا ڈیلی کر رہا تھا۔ وہ کاروباری میٹنگ کی تھکن کے بعد ابھی اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اسے شدت سے تھام لیا۔ پلیز میری مدد کرو۔ ببلی کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز عمیر کے کانوں میں پڑی۔ عمیر نے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا۔ اس کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت لیکن بے حال لڑکی کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی اور تپش تھی۔ عمیر نے غصے اور حیرت کے ملا جلے تاثرات کے ساتھ اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیسے آئیں؟ عمیر کی روبدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے بچا لو۔ ببلی نے بدحواسی کے عالم میں عمیر کا سینہ تھام لیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ عمیر نے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اور چہرے کی سرخی دیکھی تو تجربہ کار نظروں نے فوری طور پر معاملہ بھانپ لیا۔ کسی نے اسے نشہ آور دوا دی ہے، عمیر نے زیر لب کہا۔ اس نے ببلی کے شانے پکڑ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ سنو لڑکی، سنبھالو اپنے آپ کو۔ تمہیں ہوش نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ ویسے بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتا، اب تو شاید اور زیادہ نفرت کرے گا۔ ببلی اپنے خمار میں الٹے سیدھے جملے بول رہی تھی۔ اس کی نظریں عمیر کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ آج وہ خود میرے پاس آئے گا، میں اسے جانے نہیں دے سکتی۔ عمیر نے گہرا سانس لیا اور بے بسی سے بولا، ارے میں اسے منع کیسے کروں؟ بارش کی تیز سائیں اور ہوٹل کے اس بند کمرے کے مدھم ماحول میں ببلی کی بے قابو حالت نے عمیر کے تمام ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ اس رات تاریکی اور جذباتی طوفان کے سائے میں دو انجان زندگی کی تقدیریں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے بن گئیں۔ صبح کا اجالا جب کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوا تو عمیر کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے ساتھ بستر پر دیکھا، لیکن وہ جگہ خالی تھی۔ ببلی جا چکی تھی۔ وہاں صرف بستر پر شکنے اور اس کا ایک چھوٹا سا رومال باقی تھا، جس پر خط حروف میں ببلی لکھا تھا۔ عمیر نے رومال ہاتھ میں لیا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں رات کا ہر لمحہ گردش کر رہا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود کلامی کی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ لیکن ببلی وہاں یہ سننے کے لیے موجود نہیں تھی۔ وہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی خوف، ندامت اور آنسوؤں کے ساتھ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ لاہور کے ایک عام سے لیڈی گائنیکولوجسٹ کے کلینک میں ببلی بینچ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس فائل میں رکھی اور اینت درست کرتے ہوئے ببلی کی طرف دیکھا۔ مس ببلی، آپ 1 مہینے سے پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ ببلی کے سر پر بم بن کر گرے، کمرے کی چھت جیسے اس کے اوپر آ گئی ہو۔ کیا؟ ببلی کی زبان سے بمشکل نکلا۔ جی، لیکن آپ کی حالت تھوڑی انسٹیبل ہے۔ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیے، ورنہ بچے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے نصیحت کی۔ کلینک سے باہر نکل کر ببلی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پریگننٹ؟ مجھے لگا تھا کہ وہ صرف، پر یہاں تو بچہ بھی آ گیا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور بے بسی سے رو پڑی۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم آیا۔
اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ نہیں، میں اس بچے کو ختم نہیں کر سکتی، یہ میری غلطی نہیں ہے، لیکن یہ میری روح کا حصہ ہے، مجھے اس بچے کو جنم دینا ہی ہوگا۔ دوسری طرف خانزادہ ویلا میں ہنگامہ برپا تھا۔ عمیر خانزادہ کے دادا، جو پورے خاندان کے سربراہ تھے، عمیر کی شادی شازیہ سے طے کرنا چاہتے تھے۔ شازیہ ایک چالاک اور مغرور لڑکی تھی جو صرف خانزادہ خاندان کی جائیداد اور عمیر کے رتبے سے محبت کرتی تھی۔ شازیہ ڈرائنگ روم میں عمیر کے پاس آئی اور معصوم بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، عمیر، میں تمہارے اور خاندان کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی، پر تم خود مجھ سے منگنی نہیں کرنا چاہتے تو میں کیا کروں؟ اگر تم یہ منگنی توڑنا چاہتے ہو تو توڑ دو۔ عمیر نے بنا کسی جذباتی تاثر کے اس کی طرف دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، اگر تمہیں یہی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، منگنی ختم۔ عمیر کے اس اچانک فیصلے نے شازیہ کے ہوش اڑا دیے، لیکن اس نے اپنے چہرے پر مظلومیت کا نقاب برقرار رکھا۔ عمیر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ کچھ ہی دیر میں عمیر کے موبائل پر اس کے والد کے غصے سے بھری کال آئی۔ ہیلو عمیر، تم نے یہ کیا بدمزاجی کی ہے؟ شازیہ نے تمہیں ڈمپ کر دیا یا تم نے منگنی توڑی ہے؟ کتنی امبیرسنگ بات ہے یہ پوری سوسائٹی کے لیے۔ ابھی کے ابھی واپس گھر آؤ، والد نے فون پر چیخ کر کہا۔ عمیر نے فون کان سے تھوڑا دور کیا اور سکون سے جواب دیا، پاپا، اگر وہ ختم کرنا چاہتی ہے یا میں، اگر یہ تعلق ختم ہو چکا ہے تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا، بات ختم۔ فون کٹ گیا۔ دوسری طرف شازیہ اپنے کمرے میں غصے سے چیزیں پھینک رہی تھی۔ خانزادہ فیملی کی فیوچر بہو صرف میں ہی ہوں گی۔ عمیر خانزادہ، تم مجھے اتنی آسانی سے ٹھکرا نہیں سکتے۔ ببلی نے عمیر کو پہچان لیا تھا۔ وہ اس سے اکیلے میں ایک کیفے میں ملی اور ساری سچائی بتا دی کہ وہ اس رات کے بعد پریگننٹ ہے، لیکن عمیر نے اسے ایک چال سمجھا۔ لیکن ایک گارڈ کے ذریعے یہ بات دادا جان تک پہنچ چکی تھی کہ عمیر ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا ہے اور اب وہ اس سے نکاح کا کہہ رہی ہے۔ شازیہ نے فوراً ایک سازش بنانی شروع کی۔ اس نے ببلی اور عمیر کو کیفے میں دیکھ لیا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ ببلی گائنی ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے ایک جاسوس کے ذریعے ببلی کی ہسپتال کی کچھ تصاویر منگوائیں اور عمیر کو دکھانے پہنچ گئی۔ عمیر، یہ دیکھو۔ شازیہ نے تصاویر میز پر رکھیں۔ یہ فوٹو لوگوں نے ببلی کے لیے ہیں جب وہ گائنی ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ میں یہ تصاویر دادا جانی نے تمہارے گرینڈ پا کو بھیجنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ میں نے تو اس لڑکی کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ دادا جی کو جا کر سب سچ بتا دے، لیکن اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمیر نے اس تصاویر کو غور سے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم ایک مہینہ پرانی وہ رات اور ببلی کے نام کا رومال گھوم گیا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا۔ اس کا مطلب ببلی واقعی حاملہ ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے یقین نہیں کیا، لیکن اس نے شازیہ کے سامنے اپنے تاثرات ظاہر نہیں ہونے دیے اور تصاویر واپس ڈیسک پر رکھ دیں۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس 5 سال کے عرصے میں عمیر خانزادہ کا بزنس نکھر کر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، لیکن اس کی ذاتی زندگی مکمل طور پر ویران تھی۔ دادا کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے انتقال نے پوری خانزادہ انڈسٹریز کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف ببلی نے تنے تنہا ایک چھوٹے سے شہر میں اپنے بیٹے کو بڑا کیا تھا۔ اس کا بیٹا شان عمیر اب 5 سال کا ایک بے حد ذہین، شریر و معصوم بچہ بن چکا تھا، جو بالکل اپنے باپ عمیر خانزادہ کی کاربن کاپی لگتا تھا۔ ایک دن ببلی گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اس نے دیکھا شان، جسے وہ پیار سے شانو کہتی تھی، صحن میں موم بتی جلا کر کھڑا ہے۔ شانو، یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ ببلی نے گھبرا کر پوچھا۔ شانو نے معصومیت سے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، پاپا، میں نے 5 سال تک آپ کا سوگ منایا، پر اب آپ کو جانے دیتا ہوں اور ماما کو بولوں گا میرے لیے ایک نیا پاپا ڈھونڈے۔ آپ وہاں آرام سے ریسٹ کرو۔ ببلی کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھاگ کر بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ اسی وقت ببلی کا فون بجا۔ اس کے والد کی کال تھی۔ والد کی آواز میں سخت پریشانی اور گھبراہٹ تھی۔ ہیلو ببلی، بیٹی، ہماری کمپنی سخت کرائسس میں ہے۔ اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ 5 سال پہلے سے والد نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اسی کے پاس رہو۔ ببلی کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہو چکا تھا، جبکہ والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ آج ان کی کال پر ببلی کی دل ایک مرتبہ پھر باپ کی شفقت کے لیے پسیج گیا تھا۔ جلدی واپس آؤ اور عمیر خانزادہ سے شادی کرو۔ ببلی حیرت سے چونکی۔ کیا؟ عمیر خانزادہ؟ پاپا، خانزادہ فیملی نے تو 5 سال پہلے ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا نا، اب وہ کیسے مانیں گے؟ ہاں، والد نے جلدی سے وضاحت کی، لیکن عمیر کے دادا کے گزرنے کے بعد ان کی ایک وصیت سامنے آئی ہے، جس میں صاف لکھا ہے کہ اگر عمیر کو خاندانی جائیداد اور CEO کا عہدہ چاہیے تو اسے تم سے شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے تمہاری زندگی برباد کی تھی۔ بس 1 سال کا کانٹریکٹ میرج ہے ببلی، اس کے بعد تم ڈائیورس لے سکتی ہو۔ اپنے باپ کی مدد کرو پلیز۔ ببلی نے فون ہولڈ پر رکھا اور گہرا سانس لیا۔ 1 سال بعد ڈائیورس؟ میں سوچ کے بتاؤں گی۔
اس نے نظر اٹھا کر اپنے معصوم بیٹے شیانو کو دیکھا جو کھلونا گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ شیانو ہمیشہ اپنے پاپا سے ملنا چاہتا ہے، شاید مجھے واپس ٹرائی کرنا چاہیے، ببلی نے دل میں فیصلہ کیا۔ وہ شیانو کے پاس بیٹھ گئی اور پیار سے بولی، شیانو، کیا تم اپنے پاپا سے ملنا چاہتے ہو؟ شیانو کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ فائنلی سمجھ آئی آپ کو، آپ مجھے نیا پاپا دو گی؟ نہیں بیٹے، ببلی نے اس کے گال کو چوما، تمہارے اصلی پاپا۔ پر میرے اصلی پاپا تو مر چکے ہیں نا، بچے نے بھول پن سے کہا۔ وہ واپس آ گئے ہیں، ببلی مسکرائی۔ شیانو خوشی سے ناچنے لگا۔ سچ ماما؟ تو چلو ابھی پاپا کو ڈھونڈتے ہیں۔ ببلی نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور دل میں سوچنے لگی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایسے دن آئیں گے تو کم سے کم شیانو کے سامنے کچھ اور راستہ چھوڑ دیتے۔ میں جانتی ہوں شیانو بہت ایکسائٹڈ ہے، پر پتہ نہیں عمیر اور اس کے گھر والے سے ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں۔ یہ صرف 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، اگر اس 1 سال میں عمیر خانزادہ نے مجھے اور میرے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ڈائیورس کے ٹائم وہ لوگ مجھے شیانو کو لینے نہیں دیں گے۔ میں سب کچھ تو نہیں کھو سکتی نا۔ ببلی نے اپنا سامان پیک کیا اور ایئرپورٹ کی طرف نکل پڑی۔ ایئرپورٹ کے مصروف اور چمکدار ہال میں مسافروں کا ہجوم تھا۔ ببلی نے شیانو کا چھوٹا سا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ٹرالی بیگ تھا اور دل میں عجیب سی گھبراہٹ کی دھک دھک۔ 5 سال بعد وہ اس شہر میں واپس لوٹی تھی، اس شخص کی زندگی میں قدم رکھنے جس کے ساتھ اس کا رشتہ صرف ایک رات کا نامعلوم حادثہ تھا۔ ماما، پاپا کہاں ہیں؟ ہم ان سے کب ملیں گے؟ شیانو نے ببلی کی جھالدار قمیض کو کھینچتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ بس بیٹے، ہم ابھی ان کے پاس جا رہے ہیں، آپ تھوڑا صبر رکھو۔ ببلی نے اس کے گھنگرالے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ اسی وقت ببلی کا فون بجا۔ اس کے والد کی کال تھی۔ ببلی، تم کہاں پہنچی؟ عمیر آج ہی ایک بڑی بزنس ٹرپ سے شہر واپس لوٹ رہا ہے، اس کا جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے۔ تمہیں اور عمیر کو فوراً خانزادہ ولا پہنچنا ہے، جہاں وکلا اور فیملی ممبرز معاہدے پر دستخط کا انتظار کر رہے ہیں۔ والد کی آواز میں جلد بازی اور فکر صاف ظاہر تھی۔ کیا وہ آج ہی واپس آ رہا ہے؟ پر پاپا، اس نے تو کہا تھا کہ بزنس ٹرپ 2 ہفتے کی ہوگی۔ ببلی نے حیرت سے پوچھا۔ منصوبہ بدل گیا بیٹی، تمہیں ابھی اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ صرف 1 سال کی بات ہے، 1 سال کا کانٹریکٹ میرج، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ والد نے الٹیمیٹم دے کر فون کاٹ دیا۔ ببلی نے فون سائڈ پر رکھا اور گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں ہال میں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ اسی دوران شیانو نے ببلی کا ہاتھ چھوڑا اور بولا، ماما، مجھے واش روم جانا ہے، میں سامنے والے واش روم جا رہا ہوں۔ ارے شیانو، رکو! اس سے پہلے کہ ببلی اسے روکتی، شیانو شریر بچوں کی طرح بھاگتا ہوا مردانہ واش روم میں گھس گیا۔ واش روم کے اندر کا ماحول بالکل خاموش تھا۔ عمیر خانزادہ سوٹ کا کوٹ اتارے آستینے موڑے بیسن پر ہاتھ دھو رہا تھا۔ لمبا قد، چوڑے شانے اور سفید رنگت پر شدید سنجیدگی۔ عمیر خانزادہ کی شخصیت میں ایک عجیب روب تھا۔ اسی وقت شیانو اس کے برابر والے بیسن کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیانو نے اپنے ننھے ہاتھوں سے نل کھولا اور پھر ترچھی نظروں سے عمیر کو دیکھنے لگا۔ عمیر نے شیشے میں اس چھوٹے بچے کے تاثرات دیکھے تو اس کی ایک آئی برو اوپر اٹھی۔ شیانو نے بغیر کسی خوف کے عمیر سے کہا، انکل، آپ کو پتہ ہے میرے پاپا دور تک بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ عمیر نے نل بند کیا اور حیرت سے اس ننھے بچے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ کہ پاپا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں؟ شیانو نے چیلنجنگ انداز میں اپنے ننھے سینے پر ہاتھ رکھا۔ عمیر کے خشک چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس نے فوراً سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لیا۔ چھوٹے بچے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم؟ اپنے پاپا کے ساتھ جاؤ اور یہ فضول مقابلے بند کرو۔ شیانو نے اپنا منہ بنایا اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ ببلی واش روم کے باہر بے صبری سے ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی شیانو باہر نکلا، ببلی نے اس کے کلائیوں کو پکڑ کر تھاما۔ شیانو، تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ شیانو نے بڑی بڑی آنکھوں سے ببلی کو دیکھا اور خوشی سے بولا، ماما دیکھو، ڈیڈی کو دیکھ لیا، وہ سچ میں بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ کیا مطلب؟ باپ بیٹے ملے بھی اور باتھ روم میں کمپٹیشن بھی ہو گیا؟ ببلی کو تو جیسے طوطے اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر شیانو کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کیا۔ کیا بکتیاں بنا رہے ہو شیانو؟ تم نے اندر کس انکل سے یہ باتیں کی؟ تم نے میرا نام تو نہیں بتایا نا؟ نہیں ماما، پر وہ انکل بالکل پاپا جیسے لگ رہے تھے، شیانو نے معصومیت سے کہا۔ اسی وقت واش روم سے دروازہ کھلا اور عمیر خانزادہ باہر نکلا۔ اس کا دوست اور سیکرٹری بھی اس کے ساتھ تھا۔ عمیر کی نظر سامنے کھڑی عورت اور بچے پر پڑی۔ ببلی نے جیسے عمیر کا چہرہ دیکھا، اس کو سانپ سوکھ گیا۔ 5 سال پہلے کا وہ رات اور عمیر کا روب دار چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ببلی نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا اور شیانو کو گود میں اٹھا کر جلدی جلدی ایئرپورٹ کے ایگزٹ کی طرف بھاگنے لگی۔ عمیر نے اس عورت کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ذہن میں خاکی رومال اور 5 سال پرانی دھندلی یاد چمکی، پر اس نے فوراً سر جھٹکا۔ عمیر کا دوست بولا، کیا ہوا عمیر؟
تم اس لڑکی کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عمیر نے غصے سے اپنا فون نکالا اور 110 پولیس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، مجھے ایک شکایت درج کروانی ہے۔ آج کل ایئرپورٹ پر ایک نیا اسکیم دھوکہ دہی چل رہا ہے۔ ایک عورت بچے کو ساتھ لے کر ڈیڈ ڈھونڈنے کے بہانے لوگوں کو پھنساتی ہے اور بلیک میل کرتی ہے۔ آپ پلیز اسے ہینڈل کریں۔ فون بند کر کے عمیر نے اپنے دوست سے کہا، یہ لوگ ڈرامے باز ہوتے ہیں، چلو یہاں سے۔ دوست نے حیرت سے کہا، انقلاب ہے بھائی، مجھے تو وہ اسکیو لک والی لڑکی بالکل سیلیبریٹی کی طرح دکھ رہی تھی اور نروس بھی لگ رہی تھی، وہ اسکیمز نہیں لگتی تھی۔ عمیر نے ٹھنڈا سانس لیا۔ تم بہت آبزروینٹ بن رہے ہو، میں نے پولیس کو بول دیا ہے، وہ دیکھ لیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد عمیر خانزادہ کا سیاہ رنگ کا لینڈ کروزر خانزادہ ولا کے پورچ میں آ کر رکا۔ ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دادا جی کی وصیت کے مطابق اگر عمیر خاندانی جائیداد کا وارث بننا چاہتا تھا تو اسے آج ہی ببلی کے ساتھ نکاح پر دستخط کرنے تھے۔ عمیر جیسے ہی ولا کے مین ہال میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ سامنے صوفے پر ببلی بیٹھ کر چائے کا کپ تھامے ہوئے ہے اور شیانو پاس ہی قالین پر گاڑی سے کھیل رہا ہے۔ عمیر کے قدم وہیں جم گئے۔ تم؟ اس کی آواز میں سخت حیرت اور غصہ تھا۔ تم ایئرپورٹ والی اسکیمر ہو؟ تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ببلی جلدی سے کھڑی ہو گئی، اس کی چائے کا کپ تھر تھرانے لگا۔ عمیر، وہ ایئرپورٹ پر میں بھاگ نہیں رہی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یوں مل جاؤ گے۔ اسی وقت خانزادہ فیملی کے وکیل نے آگے بڑھ کر کاغذات میز پر رکھے۔ مسٹر عمیر، یہی وہ خاتون ہے، مس ببلی۔ دادا جان کی وصیت کے مطابق اگر آپ کو کمپنی کے 51% شیئرز اور CEO کی کرسی چاہیے تو آپ کو ببلی سے شادی کرنی پڑے گی۔ یہ 1 سال کا لیگل کانٹریکٹ ہے۔ 1 سال بعد آپ دونوں باہمی رضامندی سے طلاق لے سکتے ہیں۔ عمیر نے کاغذی معاہدے کو دیکھا اور پھر ببلی کی آنکھوں میں جھانکا۔ ببلی نے نظریں جھکا لیں۔ عمیر نے قلم اٹھایا اور ایک جھٹکے میں دستخط کر دیے۔ ٹھیک ہے، صرف 1 سال، صرف 1 سال جھیل لینا ہے، پھر ڈائیورس لینا۔ دستخط کے بعد عمیر نے وکیل کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، اسے گیسٹ روم دکھا دو اور اسے کہہ دو کہ یہ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ ببلی کا دل اس کے رویے پر دکھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے شیانو کا ہاتھ تھاما اور گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ رات گئے ببلی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر بارش کو دیکھ رہی تھی۔ صرف 1 سال، اس نے اپنے دل کو تسلی دی۔ اگر اس 1 سال میں عمیر نے مجھے اور شیانو کو قبول نہیں کیا تو میں چپ چاپ چلی جاؤں گی۔ میں اپنا اور اپنے بچے کا حق مانگنے اکیلی لڑوں گی، پر اس کے غرور کے آگے نہیں جھکوں گی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور شیانو اندر آیا۔ مما، نئے پاپا تو بہت غصے والے ہیں، کیا وہ ہمیں پسند نہیں کرتے؟ ببلی نے نیچے بیٹھ کر شیانو کو گلے سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی۔ نہیں بیٹے، پاپا بس تھوڑے تھکے ہوئے ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خانزادہ ولا کی خاموش راہداریوں میں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ببلی نے گیسٹ روم کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر جھانکا۔ عمیر اپنے اسٹڈی روم سے نکل کر بیڈ روم کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی سیاہ شرٹ کے بٹن اوپر سے کھلے ہوئے تھے اور بازوؤں کی آستینیں مڑی ہوئی تھیں۔ 5 سالوں میں اس کی شخصیت پہلے سے کہیں زیادہ پروقار اور روبدار ہو چکی تھی۔ ببلی نے دل ہی دل میں سوچا، کیا اس کے مسلز 5 سال پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں؟ اسی وقت عمیر کی نظر ببلی پر پڑی۔ اس نے ایک قدم روکے اور سخت نظروں سے ببلی کو دیکھا۔ ببلی نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم رات کو یوں راہداری میں ہوگے، ببلی نے تھتلاتے ہوئے کہا۔ یہ میرا گھر ہے ببلی، اور 1 سال تک تم اس گھر میں معاہدے کے تحت ہو، عمیر نے سرد اور روبدار آواز میں کہا۔ شاید وہ ابھی ایکسیپٹ نہ کر پائے میرے ساتھ ایک ہی روم میں سونا، تم گیسٹ روم میں ہی سو سکتی ہو۔ ببلی نے ہلکا سا سر ہلایا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس 1 سال کے سفر میں عمیر خانزادہ کے دل تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگلی صبح خانزادہ ویلا کا ڈائننگ ہال چمک رہا تھا۔ ببلی نے شیانو کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اسے میز پر بٹھایا۔ شیانو نے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھاما اور معصومیت سے ہال کا جائزہ لینے لگا۔ اسی وقت ویلا کے مین انٹرنس سے اونچی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ شازیہ سرخ رنگ کے پرشکوہ لباس میں ہاتھ میں قیمتی ہینڈ بیگ لٹکائے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تکبر اور غصے کے تاثرات واضح تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر ببلی اور شیانو پر پڑی، اس کی آنکھوں میں زہر اتر آیا۔ تم؟ شازیہ نے ببلی کی طرف قدم بڑھائے۔ تم اس گھر میں کیا کر رہی ہو ببلی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم دادا جی کی وصیت کا سہارا لے کر خانزادہ فیملی کی بہو بن جاؤ گی؟ ببلی نے سکون سے شیانو کی پلیٹ میں ٹوسٹ رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ شازیہ، میں یہاں کسی کی اجازت سے نہیں، قانون اور وصیت کے مطابق ہوں، اور تمہیں اس گھر کے اندرونی معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حق نہیں ہے؟
شازیہ نے اونچی آواز میں کہا۔ عمیر میرا تھا، وہ تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنے دادا کے بزنس اور شیئرز کو بچانے کے لیے اس ڈرامے میں شامل ہوا ہے۔ تم جیسی معمولی خاندان کی لڑکی اس ولا کی مالکن نہیں بن سکتی۔ اسی وقت عمیر اوپر کے فلور سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا، اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔ عمیر کی موجودگی نے ہال میں ایک دم خاموشی طاری کر دی۔ شازیہ، تم صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ عمیر کی برفانی آواز گونجی۔ شازیہ نے فوراً اپنا لہجہ بدلا اور مظلوم بنتے ہوئے بولی، عمیر دیکھو نا، یہ لڑکی تمہیں دھوکے میں رکھ رہی ہے، یہ تم سے محبت نہیں کرتی، صرف تمہاری دولت کے لیے آئی ہے، اور یہ بچہ کون جانے کس کا ہے۔ شیانو نے اپنا جوس کا گلاس نیچے رکھا اور کرسی سے اتر کر عمیر کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے شازیہ کو گھورا اور بولا، آنٹی، آپ میرے اور میری مما کے بارے میں ایسی بری باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ پاپا یہ آنٹی میں پسند نہیں ہے، انہیں گھر سے باہر نکالیں۔ عمیر نے ایک نظر شیانو کے معصوم اور نڈر چہرے پر ڈالی۔ اس بچپن کے تیور اور بولنے کا انداز بالکل اس کے اپنے جیسا تھا۔ عمیر کا دل ایک لمحے کے لیے نرم ہوا، لیکن اس نے شازیہ کی طرف رخ کیا۔ شازیہ، تمہاری حدود ختم ہو رہی ہیں۔ اگر میں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے تو یہ میرا اور ببلی کا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں یہاں آ کر تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، عمیر نے سخت لہجے میں کہا۔ شازیہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ عمیر، تم اس کے لیے مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ شازیہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ عمیر کے دوست نے چٹکی لیتے ہوئے دھیمے سے کہا، کسی نے بولا تمہیں کہ اسے شازیہ پسند ہے؟ عمیر نے دوست کو گھورا تو وہ خاموش ہو گیا۔ عمیر نے شازیہ سے کہا، نہیں تو پھر جو بھی ہو، اگر تمہیں اس رشتے اور ماحول سے تکلیف ہے تو بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ شازیہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی ولا سے باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے اس نے ببلی کو ایک بھرپور نشتری نظر سے دیکھا، جس میں واضح پیغام تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ دوپہر کے وقت عمیر اپنے آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کا دوست اس کے پاس آیا۔ عمیر، تم چاہے کتنی بھی سختی دکھاؤ، لیکن وہ بچہ بالکل تمہاری کاربن کاپی ہے، اس کے چال ڈھال، اس کا بولنا، سب کچھ تم جیسا ہے، دوست نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عمیر نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ صرف 1 سال کا معاہدہ ہے اور 1 سال بعد ہم الگ ہو جائیں گے، اور اگر وہ بچہ سچ میں تمہارا اپنا ہوا تو؟ دوست کے سوال نے عمیر کے قدم روک دیے۔ عمیر نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف ببلی نے گیسٹ روم میں بیٹھ کر شیانو کو گود میں بٹھایا۔ ماما، پاپا ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ شیانو نے اداس ہو کر پوچھا۔ وہ ہم سے ناراض نہیں ہے بیٹے، وہ بس تھوڑے مصروف ہیں۔ ببلی نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تم دیکھنا ہے کہ ایک دن وہ تم سے بہت پیار کریں گے۔ ببلی کو معلوم تھا کہ شازیہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے حق اور عمیر کی زندگی میں اپنے مقام کے لیے ہر طوفان کا مقابلہ کرے گی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور خانزادہ ولا کا ماحول دھیرے دھیرے بدل رہا تھا۔ عمیر کا سرد رویہ اگرچہ اب بھی قائم تھا، لیکن شیانو کی معصوم شرارتیں اور ببلی کی سلیقہ مندی اس ولا کی بے جان دیواروں میں زندگی کی رنگ بھر رہی تھیں۔ عمیر اکثر لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے کنکھیوں سے ببلی کو دیکھتا، جو خاموشی سے اس کے لیے کافی کا کپ رکھتی یا شیانو کو پڑھاتی۔ ببلی کا گھبرایا ہوا چہرہ اور معصوم نگاہیں عمیر کے سخت دل پر اثر کر رہی تھیں، لیکن وہ اپنا ضبط ٹوٹنے نہیں دیتا تھا۔ ایک شام جب عمیر آفس سے واپس لوٹا تو ولا کا ڈرائنگ روم کشیدہ ماحول کی لپیٹ میں تھا۔ شازیہ صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے سامنے میز پر ایک لفافہ رکھا تھا، جس میں کچھ پرانی تصاویر اور دفتری کاغذات تھے۔ عمیر کی والدہ اور وکیل بھی وہیں موجود تھے، جبکہ ببلی خاموش کھڑی آنسو پی رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عمیر کی روبدار آواز ہال میں گونجی۔ شازیہ فوراً کھڑی ہوئی اور مصنوعی ہمدردی سے بولی، عمیر، شکر ہے تم آ گئے، میں تمہاری زندگی کو تباہ ہونے سے بچانے آئی ہوں۔ اس عورت ببلی نے تمہیں اور پورے خانزادہ خاندان کو دھوکے میں رکھا ہے۔ عمیر نے آبرو اچکا کر ببلی کو دیکھا، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وضاحت کرو شازیہ، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ یہ دیکھو۔ شازیہ نے میز سے تصویر اٹھا کر عمیر کے سامنے پھینکی۔ یہ وہ فوٹوز ہیں جب یہ 5 سال پہلے گانی ہسپتال گئی تھی۔ یہ 5 سال تک تمہارے بغیر کہاں رہی، کس کے ساتھ رہی؟ یہ بچہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ یہ عورت کسی اور کے بچے کو خانزادہ خاندان کا وارث بنا کر جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ عمیر کی والدہ نے بھی تشویش سے کہا، عمیر، شازیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اس بچے کے نسب پر شک ہے۔ دادا جی کی وصیت اپنی جگہ، لیکن ہم کسی غیر کے بچے کو اس گھر کا نام نہیں دے سکتے۔ ببلی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے تڑپ کر عمیر کی طرف دیکھا۔ عمیر، خدا کی قسم، میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ 5 سال پہلے ہسپتال میں صرف اس بچے کے لیے گئی تھی جو اس رات کی نشانی تھا۔ شیانو تمہارا ہی بیٹا ہے، تم پر کون بھروسہ کرے گا؟
شازیہ نے طنز کیا، اگر یہ سچ ہے تو ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، لیکن میں جانتی ہوں تم ڈر رہی ہو کیونکہ تمہاری چوری پکڑی جائے گی۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں عمیر پر جم گئی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ عمیر نے تصاویر کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی، اس نے انتہائی سکون اور سرد لہجے میں شازیہ کی طرف دیکھا۔ شازیہ، خانزادہ خاندان کے معاملات میں مداخلت بند کرو، یہ میری بیوی ہے اور وہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والا میں ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسی گھٹیا چالوں سے مجھے بلیک میل کر لو گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ شازیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ عمیر، تم اس عورت کی خاطر مجھ پر غصہ کر رہے ہو؟ بہتر ہوگا تم ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھے سیکیورٹی کو بلانا پڑے گا، عمیر نے سخت اور حتمی انداز میں کہا۔ شازیہ پیر پٹکتی ہوئی اور بدلہ لینے کی قسمیں کھاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ عمیر نے اپنی والدہ اور وکیل کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ بھی آرام کریں، یہ معاملہ میں خود ہینڈل کروں گا۔ رات کے پچھلے پہر ولا کا ماحول بالکل ساکت تھا۔ ببلی گیسٹ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ اس کی عزت نفس کو تار تار کیا گیا تھا اور سب سے بڑھ کر اس کے معصوم بیٹے پر کیچڑ اچھالا گیا تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور عمیر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ ببلی نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور رخ موڑ لیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم بھی مجھے غلط سمجھتے ہو؟ عمیر نے خاموشی سے قدم آگے بڑھائے اور وہ کاغذ ببلی کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ ببلی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ڈی این اے رپورٹ، عمیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نے کل ہی شیانو اور اپنے سیمپلز ٹیسٹ کے لیے بھیجے تھے۔ ببلی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے رپورٹ کھولی۔ اس میں صاف اور واضح الفاظ میں لکھا تھا، سیمپلیٹی نسلی مماثلت، ڈی این اے میچنگ 99.9%۔ مسٹر عمیر خانزادہ شیانو کے بایولوجیکل والد ہیں۔ ببلی کے ہاتھ سے رپورٹ چھوٹ کر گر گئی۔ اس نے روتے ہوئے عمیر کو دیکھا۔ تم نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا؟ تمہیں مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ عمیر نے گہرا سانس لیا اور ببلی کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ ٹیسٹ میں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا اور اس خاندانی معاشرے کا منہ بند کرنے کے لیے کروایا ہے۔ اب کوئی بھی چاہے وہ شازیہ ہو یا میری فیملی، شیانو اور تمہاری ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ببلی عمیر کی اس دور اندیشی اور خاموش تحفظ پر دنگ رہ گئی۔ عمیر نے جھک کر رپورٹ اٹھائی اور بولا، شیانو میرا ہی خون ہے اور اب اس گھر میں اسے وہ تمام حقوق ملیں گے جو خانزادہ خاندان کے وارث کو ملنے چاہیے۔ تم جا کر سو جاؤ، کل تمہیں اور شیانو کو میرے ساتھ ہائی اسکول جانا ہے۔ ہائی اسکول؟ وہ کیوں؟ ببلی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تمہیں کل پتہ چلے گا، عمیر نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور روم سے باہر نکل گیا۔ ببلی بستر پر سوئے ہوئے شیانو کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے ماتھے کو چوما۔ 5 سال کی تنہائی اور رسوائی کے بعد آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے اور اس کے بیٹے کے سر پر ایک مضبوط چھت اور محافظ موجود ہے۔ صبح کی روشن کرنیں جب خانزادہ ولا کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آئیں تو ولا کا ماحول پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار تھا۔ عمیر کا شیانو کے ساتھ برتاؤ بدل چکا تھا، نادانست طور پر ہی صحیح، لیکن اب اس کے لہجے میں ایک باپ کی محبت اور شفقت جھلکنے لگی تھی۔ ناشتے کی میز پر شیانو خوشی سے اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ پاپا، ہم آج کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم واٹر پارک جائیں گے؟ عمیر نے نیوز پیپر سائڈ پر رکھا اور شیانو کی گال تھپ تھپائی۔ نہیں چھوٹے، آج ہم اسکول جا رہے ہیں، جہاں تمہاری ماما پڑھتی تھیں اور جہاں میں نے پہلی بار تمہاری ماما کو دیکھا تھا۔ ببلی نے حیرت سے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ کیا تم بھی اسی ہائی اسکول میں پڑھتے تھے؟ لیکن مجھے تو کبھی معلوم نہیں ہوا۔ عمیر کے لب پر ایک پر اسرار بھری مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں معلوم کیسے ہوتا ببلی؟ تم تو ہمیشہ اپنی کتابوں اور اپنی دھن میں مگن رہتی تھی۔ چلو گاڑی تیار ہے۔ کچھ ہی دیر میں عمیر کی بلیک لینڈ کروزر شہر کے ایک تاریخی اور شاندار ہائی اسکول کی عمارت کے سامنے رکی۔ اسکول کی سرخ اینٹوں کی عمارت، خوبصورت باغیچے اور پرانی راہداریاں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی ببلی کے دور میں ہوا کرتی تھیں۔ شیانو عمیر کا ہاتھ تھامے خوشی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جبکہ ببلی حیرت اور جذبات کے عالم میں اپنی ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ مرکزی ہال میں داخل ہوئے، اسکول کے بوڑھے اور شفیق پرنسپل صاحب اپنے دفتر سے باہر نکلے اور عمیر کو دیکھ کر کھلے دل سے مسکرائے۔ ارے عمیر بیٹا، کیسے ہو؟ اور مسز ببلی، تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پرنسپل صاحب نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ببلی نے تعجب سے پرنسپل صاحب کو دیکھا۔ پرنسپل صاحب، آپ عمیر کو جانتے ہیں؟ پرنسپل صاحب ہنس پڑے۔ بیٹا، میں عمیر کو کیسے نہیں جانوں گا، اس اسکول کا سب سے ہونہار لیکن ضدی اسٹوڈنٹ۔ اور ببلی، تم شاید نہیں جانتی، یہ تم سے چپ چاپ محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے تب بھی نہیں بتایا تھا، ورنہ میں تم دونوں کو کلاس میں ڈانٹتا۔ پرنسپل صاحب، عمیر نے تھوڑا جھجکتے ہوئے بات کاٹنے کی کوشش کی۔ ارے پرنسپل صاحب، میں تو اس سے چپ چاپ پیار کرتی تھی۔ میں بھی۔ ببلی کی زبان سے اچانک بے ساختہ سچ نکل گیا۔ مینٹل کرش، واہ،
مجھے تو جیلسی ہو رہی ہے، پرنسپل صاحب نے خفت سے کہکا لگایا۔ ببلی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر عمیر کی طرف دیکھا جس کے لبوں پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے ببلی کی نظر اس پرانے ریڈنگ روم پر پڑی جس کا دروازہ بند تھا اور باہر ایک نیا تالا لگا ہوا تھا۔ پرنسپل صاحب، یہ ریڈنگ روم ابھی تک پرانا ہی کیوں ہے؟ اسے ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا؟ ببلی نے سوال کیا۔ پرنسپل صاحب نے عمیر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا، 5 سال پہلے عمیر خانزادہ نے یہ بلڈنگ اور آس پاس کی تمام زمین انویسٹر بن کر خرید لی تھی، اور اس نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ یہ ریڈنگ روم اور اس کے ساتھ والی عمارت صرف اور صرف اس کی بیلوڈ محبوبہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ ببلی کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل زبردست دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے کانپتی نگاہوں سے عمیر کو دیکھا۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا تھا؟ تم مجھے پچھلے 10 سال سے جانتے ہو۔ عمیر نے گہرا سانس لیا اور ببلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہاں ببلی، 5 سال پہلے کی وہ رات کوئی اتفاق نہیں تھی۔ میں تمہیں اپنے اسکول کے دنوں سے چاہتا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں دور سے دیکھا، تمہاری معصومیت سے پیار کیا۔ جب دادا نے شازیہ سے میری منگنی طے کرنی چاہی تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرے دل میں صرف تم تھی۔ لیکن تم اس رات کے بعد مجھ سے دور چلی گئی اور میں تمہیں 5 سال تک ڈھونڈتا رہا۔ عمیر کا یہ اعتراف ببلی کی روح تک کو چھو گیا۔ اس کے دل کے تمام گیلے شکوے اور غلط فہمیاں ایک پل میں دھل کر صاف ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ تو تم نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا؟ ببلی نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم پہلے مجھے بطور انسان اور اپنے شوہر تسلیم کرو، نہ کہ کسی مجبوری یا کانٹریکٹ کے تحت۔ عمیر نے نرمی سے ببلی کے ہاتھ کو تھاما۔ شیانوں نے دونوں کے ہاتھ کو آپس میں میرے دیکھا تو تالیاں بجانے لگا۔ واہ، پاپا اور ماما کی دوستی ہو گئی۔ عمیر اور ببلی دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ماحول میں محبت کی ایک نئی اور خوشگوار ہوا پھیل چکی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ فاصلے پر کھڑی ایک سیاہ گاڑی سے شاہ ان تینوں کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شازیہ کے ہاتھ میں ایک پستول تھی اور اس کے چہرے پر پاگل پن کے اثرات تھے۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے عمیر تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ شازیہ نے دانت پیس کر زہر اگلا۔ اسکول کی تاریخی عمارت کے پرسکون صحن میں محبت اور خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ببلی اور عمیر کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے 10 سال سے چھپا احترام اور پیار چمک رہا تھا، لیکن یہ پرسکون لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اچانک فضا میں ایک گاڑی کے ٹائروں کی زوردار اور کرخ چیخ گونجی۔ ایک سیاہ رنگ کی تیز رفتار گاڑی اسکول کے مین گیٹ کو توڑتی ہوئی سیدھی صحن کے بیچوں بیچ آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور شازیہ شاہ باہر نکلی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں پاگل پن کی سرخی تھی اور ہاتھ میں ایک لوڈڈ پستول چمک رہی تھی۔ شازیہ! عمیر کی روبدار آواز میں فوراً سختی آ گئی۔ اس نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے ببلی اور شیانو کو اپنے چوڑے شانوں کے پیچھے ڈھانپ لیا۔ دور رہو تم دونوں! شازیہ چیخی۔ اس کا ہاتھ خوفناک حد تک کانپ رہا تھا، لیکن نالا بالکل عمیر کے سینے پر تھا۔ عمیر، تم نے مجھے ٹھکرا دیا اس معمولی سی ببلی کی خاطر۔ تم نے میری سالوں کی محبت کو پاؤں تلے رون دیا۔ شازیہ، ہوش کے ناخن لو اور یہ پستول نیچے کرو۔ پرنسپل صاحب نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن شازیہ نے پستول کی ان کی طرف گھما دی۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ شازیہ کی آنکھوں سے جنون ٹپک رہا تھا۔ اس نے واپس عمیر پر نشانہ باندھا۔ عمیر، میں بچپن سے تمہارے ساتھ تھی۔ اتنے سالوں سے میں صرف تم سے پیار کرتی آئی ہوں۔ تم نے کبھی میرا پیار نہیں دیکھا۔ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ تم نے کبھی پیار کیا ہی نہیں شازیہ، عمیر نے بے باکی اور سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی خوف نہیں تھا۔ تم نے صرف خانزادہ خاندان کے نام، جائیداد اور CEO کی کرسی سے محبت کی ہے۔ پیار خلوص اور قربانی مانگتا ہے جو تمہاری فطرت میں ہے ہی نہیں۔ جھوٹ! یہ سب اس عورت کا پھیلایا ہوا جال ہے۔ شازیہ ببلی کو دیکھ کر غرائی۔ دادا جی نے جو بہو چنی تھی وہ میں تھی۔ تم نے ان کی بات کے خلاف جا کر اس ببلی کو اس گھر میں جگہ دی۔ عمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ببلی نے خوف سے اس کی شرٹ کا کونا تھام لیا۔ عمیر، پلیز سنبھال کے۔ عمیر نے ببلی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی اور شازیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم کہہ سکتی ہو کہ میں دادا جی کی مرضی کے خلاف گیا، لیکن میں کبھی ان کی اصل خواہش کے خلاف نہیں گیا۔ شازیہ، میں کبھی بھی خانزادہ انڈسٹریز کا وارث بننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں بزنس کی اس دنیا سے دور اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتا تھا، پر دادا جی ضد پر تھے۔ انہوں نے مجھ سے شرط رکھی تھی کہ میں صرف اس لڑکی سے شادی کروں گا جسے میں پسند کرتا ہوں، اور میں نے ان کے سامنے شرط رکھی تھی کہ میں صرف اور صرف ببلی سے شادی کروں گا، ورنہ جائیداد کا وارث نہیں بنوں گا۔ یہ سچائی سن کر شازیہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے پستول نیچے ہونے لگی۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ دادا جی کی وصیت میں ببلی کا نام کسی اتفاق سے نہیں آیا تھا؟ میں نے خود ان سے ببلی کا نام لکھوایا تھا۔ عمیر کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شازیہ کا دماغ جیسے پھٹ گیا۔ جنون کی آخری حد کو چھوتے ہوئے اس نے چیخ کر دوبارہ پستول اٹھائی۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے عمیر، تو تم کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ میں تم دونوں کو ختم کر دوں گی۔ اس نے ٹریگر پر انگلی دبائی، لیکن اس سے پہلے کہ گولی چلتی، عمیر کے سیکیورٹی گارڈز اور ڈرائیور نے پیچھے سے آ کر شازیہ کے بازو کو دبوچ لیا۔ ہوائی فائر کی گونج میں فضا میں اٹھی اور پستول شازیہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ چھوڑو مجھے عمیر، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ شازیہ پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ عمیر نے انتہائی حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور پاس کھڑے پولیس افسر اور سیکیورٹی ٹیم کو اشارہ کیا۔ اسے اتھارٹیز کے حوالے کرو۔ اس عورت کو ایسی جگہ بھیجو جہاں سے یہ کبھی باہر نہ آ سکے۔ سیکیورٹی اہلکار چیختی اور روتی ہوئی شازیہ کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ صحن میں دوبارہ سکون چھا گیا۔ ببلی کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ عمیر کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا عمیر، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ عمیر نے اپنے مضبوط بازو ببلی کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شیانوں نے بھی دونوں کی ٹانگوں کو گلے سے لگا لیا۔ عمیر نے ببلی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دھیمے سے بولا، اب کوئی تمہیں یا مجھے ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا۔ ببلی، طوفان گزر چکا ہے۔ اسکول کے ہنگامے اور شازیہ کی گرفتاری کے بعد خانزادہ ولا کے در و دیوار پر چھایا خوف اور بے یقینی کا سایہ ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا تھا۔ وہ گھر جو کبھی خاموشی اور اصولوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اب شیانوں کی کھلکھلاہٹ اور ببلی کی سلیقہ مندی سے چمک رہا تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں ولا کے خوبصورت لان کے سرسبز گھاس پر بکھری ہوئی تھیں۔ پھولوں سے مہکتی شام کا ماحول انتہائی رومانوی اور پرسکون تھا۔ عمیر نے اس شام ولا کے لان میں خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا تھا، جہاں روشنیوں کے چھوٹے ننھے بلب درختوں کی شاخوں سے پریوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ ببلی ہلکے گلابی رنگ کے نفیس لباس میں ملبوس اپنے بالوں کو سلیقے سے سنوارے لان میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک نئی چمک تھی اور چہرے پر حیا کا رنگ۔ جیسی وہ لان کے بیچوں بیچ پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ عمیر خانزادہ سیاہ رنگ کے پرشکوہ 3 پیس سوٹ میں کھڑا تھا، جبکہ شیانو بھی بالکل اپنے باپ کی طرح 3 پیس سوٹ میں ملبوس عمیر کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لان کا فرش لال گلاب کی پتلیوں سے ڈھکا ہوا تھا اور پس منظر میں مدھم پرسکون موسیقی گونج رہی تھی۔ ببلی نے حیرت سے اپنے ہاتھ لبوں پر رکھے۔ عمیر، یہ سب کیا ہے؟ عمیر نے قدم آگے بڑھایا اور ببلی کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا پیار اور شدید سنجیدگی تھی۔ یہ وہ سب ہے ببلی جو میں 10 سال پہلے کرنا چاہتا تھا، عمیر نے ببلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی نرمی سے کہا۔ 5 سال پہلے کی وہ رات ہمارے لیے ایک حادثہ لگتی تھی، جس نے مجھے تم سے اور ہمارے شیانوں سے ملایا۔ عمیر نے ببلی کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ 1 سال کا وہ معاہدہ، وہ کانٹریکٹ میرج جو دادا جی کی وصیت کے نام پر شروع ہوا تھا، اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ کیا تم واقعی 1 سال کا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد مجھ سے ڈائیورس لوگی؟ عمیر نے تھوڑا جھک کر سنجیدگی سے پوچھا۔ ببلی کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور مسکرا کر بولا، اب کوئی کانٹریکٹ نہیں عمیر، اب صرف ہم ہیں۔ میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس اب تم سے اور شیانوں سے جڑی ہے۔ عمیر کے چہرے پر ایک بے ساختہ اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی سرخ مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھولا۔ ڈبیا کے اندر ہیرے کی چمکدار انگوٹھی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ عمیر خانزادہ شہر کا سب سے بڑا CEO اور مغرور انسان ببلی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ببلی، کیا تم عمیر خانزادہ سے کسی معاہدے، کسی وصیت یا کسی ڈر کے بغیر صرف محبت کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے شادی کرو گی؟ کیا تم مجھے اپنے دل کا CEO بناؤ گی؟ ببلی کا دل جذبات سے بھر گیا۔ اس نے روتے اور مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ میں کروں گی، میں زندگی بھر کے لیے تم سے شادی کروں گی عمیر۔ عمیر نے مسکرا کر انگوٹھی ببلی کی نازک انگلی میں پہنا دی اور کھڑا ہو کر اسے اپنے پروقار وجود میں سمیٹ لیا۔ اسی وقت شیانو بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا اور عمیر کی ٹانگوں کو پکڑ کر اوپر دیکھا۔ شادی کرو، شادی کرو۔ عمیر کے دوست، وکیل اور گھر کے تمام افراد جو دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ ہر طرف کہے اور مبارکبادوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ عمیر نے نیچے جھک کر شیانو کو اپنی گود میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ببلی کا ہاتھ تھاما۔ ماما اور پاپا کی شادی مبارک ہو شیانو۔ عمیر نے بیٹے کے گال پر پیار کیا۔ مبارک ہو پاپا، پر اب آپ مجھ سے کمپٹیشن نہیں ہاریں گے، شیانو نے معصومیت سے کہا تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ببلی نے عمیر کے شانوں سے اپنا سر ٹکایا اور دور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا۔
وہ رات، وہ خوف، وہ 5 سال کی تنہائی اور رسوائی کے بادل اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے۔ عمیر نے ببلی کے کان میں دھیمے سے کہا، آئی لو یو ببلی، ٹل دی لاسٹ بریتھ۔ آئی لو یو ٹو عمیر خان زادہ، ببلی نے دل کی تمام تر سچائی سے جواب دیا، اور یوں نفرت، معاہدے اور غلط فہمیوں کی تاریک راہوں سے گزر کر ببلی اور عمیر خان زادہ کی داستان محبت ایک مکمل، خوشگوار اور خوبصورت موڑ پر ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی۔